بکواس انٹرپریٹیشن، بل شٹ انٹرپریٹیشن جسے کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی بھائی بچنے کی کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے کیونکہ آگے آپ کے حضور کھڑے ہیں حضرت آدم سیکر علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھائی صاحب چیلنج ہے 1400 سالوں میں سے جتنے بھی اسکالر ہیں ذرا ان میں سے کسی ایک جو کہ عربی کو جانتا ہے اس کو کھڑا کر کے مجھے دکھا دیں اپنی والی انٹرپریٹیشن. ایڈم بھائی وہ اسکالروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو وہ کسی بھی اسکالر کو نہیں مانتے. عربی دکھائے نا بھائی، عربی کا پی ایچ ڈی پروفیسر تو نہیں ہے، یا تو پھر اپنی ڈگری دکھا دے کہ پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، یا مجھے اسے نہیں، گرامر میں صحیح جو بھی کر وہ دیں. امام بخاری کو لات مار دی انہوں نے آپ کے سامنے، تو بھائی آپ سوچیں کہ کسی اسکالروں کو کون مانیں گے. یہی تو بات ہے سر، یہی تو مسئلہ ہے. پھر مجھے دکھائے نا عربی گردان میں سے دکھا دیں، جو بھی کرنا کر دیں. جی عرفان بھائی دیکھیں آپ کا 1 منٹ شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات نہیں سننی ہے کسی کتاب میں سے کسی اسکالر کی بتائیں پلیز. دیکھیں پیارے بھائی، مجھے کسی دوسرے کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ نے بھائی نے بولا ہے کہ میں نے یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی کہ وہ آپ کے دوسری بات نکاح میں نے کلیئر سنیں. کر دی کہ گردان میں سے دکھا دو. یہ بھی میں نے کہا ہے کہ عربی کی گردان میں سے ثابت کر دو کہ یہ بیویاں صرف اور صرف محمد کے لیے ہیں. یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ بیوی ہر ایک ہی بندے کی ہوتی ہے، 4 بندوں کی نہیں ہوتی. ان کا ٹائمر ریسیٹ کر دیں، ان کے پاس دونوں آپشن دے دیے میں نے. پیارے بھائی دیکھیں نا، میرا میوٹ کھلا ہوا ہے نا؟ ہاں کھلا ہوا ہے. دیکھیں نا پیارے بھائی، سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو یہ پہلی والے کلیئر کر دی ہے. اچھا دوسرا آگے آپ نے کیا، اگر نبی چاہے ان سے نکاح کر لے، یہ خاص تیرے لیے ہیں، مومنوں کے لیے نہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی دوسری آیت بھی ہوگی، بے شک ضرور ہوگی، کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو وہ دوسرے پر حرام ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری بیوی اگر ہے موجودہ میں تو وہ دوسرے پر حرام ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، دوسرے پر وہ چیز حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ میری اپنی بیوی ہے، اس کو کیونکہ میں نے اپنے نکاح میں لے لی ہے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ مومنوں کے لیے نہیں، مطلب دوسرے مومنوں کے لیے، اس ٹائم مومن تھے جو لوگ، وہ دوسرے کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کے عورتوں کے بارے میں فرض کیا، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ بے بخشنے والا ہے. صحیح سمپل تھینک سی یو بات ہے. عرفان بھائی، تھینک یو عرفان بھائی. ایڈم بھائی ہم سرکل پہ ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا، کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی کیپ آن سرکلنگ، دیٹس اٹ. سر کرتے ہیں سر کبھی ختم کرتے ہیں. آپ ذرا میرا ٹائم لگا، کوئی بات نہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں، ان کو بھی سننے دیں. ٹائمر لگا کے بھی بتا دیں. اوکے اچھا جی، اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے عام مومنوں کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں آپ اگر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں تو وہ عام مومنوں کے لیے ہے بقول آپ کی ٹرانسلیشن کے. اور میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے یہ اپنی والی ٹرانسلیشن عربی کی گردان سے دکھا دیں. آپ نہیں دکھا سکے. آپ کو میں نے کہا کسی اسکالر کو یوز کر لیں، آپ نہیں کر سکے. تو کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کی جو ہے ریفرنس والی آیت وہ میں دکھاؤں گا اب اگلے 1 منٹ میں. لیکن میں دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 2 آپشنز دی تھی، کوئی بھی عربی اسکالر پکڑ لیں یا عربی کی گردان پکڑ لیں. آپ نے دونوں نہیں دکھائیں، تو آپ اپنی مرضی سے عربی کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، جبکہ آپ عربی کے نہ تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، نہ کچھ ہے. اب اگلے 1 منٹ میں آپ کو اس کا کانٹیکس بھی دکھاؤں گا پلیز. جی عرفان بھائی آپ کا ٹائمر شروع کر رہے ہیں ابھی. جی آپ ابھی اس ٹائم مجھے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے آگے چلیں. ان کی پیارے بھائی کی جو دوسری جو وہ ہے نا، آپ آگے چلیں. میں اس بات پہ جو ہے میں نے جو بیان کرنا تھا میں نے کیا، بھائی نے جو کیا وہ بھی کر دیا. تو دوسری جو ہے اس میں بھی آپ چلیں تاکہ میں دیکھوں اس میں مطلب کیا میں نے جو ہے غلط ثابت چلیں کیا، یا میرا کچھ غلط تھا یا آپ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک جی، ہے ٹھیک ہے. آگے چلیں. ایڈم بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے. وہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور اگر طلاق دے دے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے عورت کے لیے جب تک وہ کسی غیر خاوند سے، زوجن غیرہ، کسی اور خاوند سے تنکحہ انٹر کورس نہ کر لیں. یہاں پہ آپ کے اسکالر دیکھیں کہ نکاح کے ورڈ کو کس لیے یوز کیا اللہ نے؟ وہ یوز کیا ہم بستری کے لیے، شادی کے لیے نہیں. سو نکاح کا جو ورڈ ہے
وہ ڈیول پرپس اور ڈیول انٹینٹ رکھتا ہے. دس از عربک. فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کر نہ لے ہم بستری کسی دوسرے خاوند سے. ایگری کرتے ہیں سر؟ عرفان بھائی آپ مائک کھولنا، کیونکہ نا جب آپ مائک کھول کر بیٹھے رہتے ہو نا، جی اگر کوئی دوسرا بندہ ایگری بولے گا نا تو ایکو آتا ہے. پلیز جب ایگری آپ نہ ایگری بول رہے ہو تو میوٹ کر لیں. جی جی بولیں مائک کھول لیں پلیز. جی آپ نے ترجمہ صحیح کیا، بالکل صحیح کیا. اوکے. آگے بول رہے ہیں نہیں، آپ، میں پوری بات کر لیں. آپ کا 1 منٹ ہے، میں نے اپنا منٹ پورا لے لیا. آپ بولیں. اچھا نہیں، آپ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ تو بات بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں. اسلام میں یہی ہے کہ جب ایک آدمی طلاق دے دے، ٹھیک ہے، وہ یعنی کسی مومن کے لیے، کسی بھی اس کے لیے، تو وہ بے شک دوسرے کے سے جائے، پہلے اس سے نکاح کرے گی، مطلب اس سے جو ہے آپ بولے انٹر کورس والا معاملہ بھی ہو جائے، تو وہ اگر اس سے بھی طلاق ہو جائے پھر واپس ہو سکتی ہے. لیکن یہ دوسروں کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث، کیونکہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا ان کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ طلاق ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ واپس کیا تھا بغیر کسی دوسرے کے پاس گئے ہوئی، مطلب وہ دوسرے کے پاس نہیں گئی، وہ واپس آئی تھی. مطلب اس معاملے میں آپ دونوں کو مکس نہیں کریں گے، بس دھیان کرنا. چلیں آگے چلیں. اوکے، سو میں اس کو بالکل مکس نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آیت جنرل ہے، یہ محمد کے لیے بھی ہے. ایک تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے آپ سے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نبی یا اللہ رسول یا اللہ محمد. اس آیت کو جنرل طور پہ دیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ طلاق محمدی کی بات کرتے ہیں تو طلاق محمدی کے لیے آپ کو قرآن سے ہٹنا پڑے گا. قرآن میں رہ کے آپ طلاق محمدی نہیں دکھا سکتے، تو آپ کو انہی حدیثوں پہ جانا پڑے گا جو حدیثیں ہم دکھا رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2، محمد کی طلاق یافتہ زوجہ نے شادی کی تھی ایک اور خاوند کے ساتھ، اور عمر بہت تپا تھا، اور عمر نے کہا تھا، ابو بکر نے کہا تھا کہ اس نے شادی کی ہے اس آیت سے پہلے کہ جناب تمام محمد کی بیویاں محمد کی تمام مومنوں کی مائیں ہیں، لہٰذا اس کی شادی جائز ہے. اب آپ کے پاس 3 پرابلمز آ گئی ہیں یہاں پہ. نکاح کا مطلب ہم بستری ہے، جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں. محمد کی شادیاں اور اس کی طلاق یافتہ بیویاں، ان کے لیے آپ کو حدیثوں میں جانا ہے. اور محمد کی طلاق یافتہ بیوی جس نے دوسرے خاوند سے شادی کی تھی. جی عرفان بھائی مائک کھولیں. اس پیارے بھائی کہ میں نے ساری باتیں سنی ہیں، اس کے لیے جو ہے مجھے تھوڑا سا جو ہے ٹائم چاہیے تاکہ میں اپنا تحقیق کو مکمل کر کے اس کو جو ہے بات کو پورا کروں، کیونکہ اس میں جو ہے تھوڑا سا میرا جو ہے زیادہ، مطلب میں نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے، اس میں زیادہ جو کوئی یہ بات نہیں آیت کے عرفان بارے میں بھائی، بھائی بول رہے ہیں. ہاں آپ بعد میں بھی آئے آپ مجھے، ہمارے پاس، آپ پیارے جی بھائی جی ہیں، جی ہم ہمیشہ آپ کو موقع دیں گے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ریفرنس کے دلیل کے ساتھ باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، جی میں ادب کے یہ جو دائرے میں ہم بھائی نے باتیں کریں گے. خاص طور پہ بات کی ہے، تو تاکہ اس معاملے میں تھوڑا سا مزید وہ کر لوں، تاکہ یہ جو بات ہے کلیئر ہو جائے میرے اوپر بھی، تاکہ میرا ذرا اپنا بھی مجھے فائدہ ہو. فائنل پوائنٹ رکھ لینے دیں، اور مجھے ٹائمر دے دیں سر، پھر انہوں نے کہا ریسرچ کرنی ہے، مجھے ٹائمر دے دیں اور اپنے آپ کو میوٹ کر لیں بھائی. اوکے. اچھا جی، تو بیسیکلی یہاں پہ محمد کو کہا جا رہا ہے وہ عورتیں جو اپنا آپ ہبا کر لیں، محمد تم ان کے ساتھ یستن کے ہا کر سکتے ہو، ان کو اپنے بستر پہ لا کے اپنا بستر گرم کر سکتے ہو. عرفان صاحب بھاگے کیوں ہیں آپ؟ دیکھو یار بندہ بھاگ گیا، میں اپنا فائنل پوائنٹ پریزنٹ کر رہا ہوں، بندہ نہیں بھاگ کوئی گیا. بات نہیں ایڈم بھائی، ریسرچ وہ کریں. بعد میں جا کے آ جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ اپنا کمپلیٹ کریں. وہ آج اوکے صحیح ہے، بندہ جو ہے نا ڈیسنٹ ہے بات کرنے کے لیے. کوئی نہیں ایڈم بھائی، اوکے، چلیں تو کنٹینیو کریں. محمد اپنی ہم بستری پوری کرے گا. اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی اگلی آیت آتی ہے 51 نمبر کی آیت، 33 کی 51 آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب تم نے کچھ عورتوں کو جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا تھا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا ٹرانسلیشن میں بیوی ڈال دیتے ہیں. ترجی مئی تشاؤ منہم، ان میں سے، وتوئی، جن کو لے لیا، الی کا من تشاؤ، اس میں بیوی کا لفظ نہیں ہے لیکن ٹرانسلیشن میں لفظ بیوی ڈال دیا ہوا انہوں نے. دیکھیں اسے کہتے ہیں ڈسیپشن اعلیٰ نسل کی، اسے کہتے ہیں اعلیٰ نسل کی. کہ اگر آپ اردو کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، اس نے بھی بیوی ڈال دی ہے، فضل القرآن نے، فتح محمد نے بھی بیوی ڈال دی ہے، مولانا مادودی واحد بندہ ہے جس نے لفظ بیوی نہیں ڈالا ہوا.
کیونکہ لفظ بیوی ہے نہیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی جن لوگوں نے اپنا آپ، جن مومن عورتوں نے اپنا آپ محمد کے بستر کو گرم کرنے کے لیے اپنا جسم دیا تھا، ان کی بات ہو رہی ہے، بیویوں کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ آیت ایکسپلین کر رہی ہے کہ جسے چاہے تم نے رکھ لو، یعنی وہ جو کہیں گی ہاں بھائی میں اپنا جسم دیتی ہوں، محمد جس کا دل کر رہا ہے، جس کے ساتھ دل کر رہا ہے اس کو رکھ لو، اور جس کو چاہے چھوڑ دو. اور پھر جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے پہلے، جس کے ساتھ اپنا بستر گرم کیا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو اس کو واپس لے آؤ، چاہو تو واپس لے آؤ حامد کہ مائک مت ان کی کھولنا ابھی. آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمناک نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. کہ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اللہ نے خاص اختیار محمد کو دیا ہوا ہے. اچھا، اسکالر آف اسلام لکھتے ہیں کیونکہ محمد جو ہے جب یہ کام کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو ہبہ والی عورتیں ہیں ان کے لیے باپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، ان کے لیے وٹنس کا ہونے کا ضرورت نہیں، نہ باپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے نہ وٹنس کے ہونے کی ضرورت ہے. وہ آتی ہے محمد کے خیمے میں، محمد کو اس نے ہبہ کیا تو یہ ہبہ ہی اس کا عقد و نکاح ہے. تو بھائی صاحب اس کا مطلب کیا ہے